حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصاری بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا، اس کتاب پر ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو کر رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے جس کو چن لیا وہ سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہم نے ان کو دنیا میں بہت سی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصاری تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ رحیم المجاز اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المجاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رحم والے تھے اور رحم دل بھی تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے بھی اور صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے بھی۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے کوئی مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ دیکھے نہ کچھ سنے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو گے، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آن پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ باپ نے جواب دیا، تم میرے معبودوں سے پرے ہو جاؤ۔ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں۔ بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے، اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔
ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو مت پوجو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ تم کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی فائدہ۔ قوم نے جواب دیا، ہم اپنے باپ دادا کے رستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، رب وہی ہے جس نے تم کو اور مجھ کو پیدا کیا، اور وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ نے خود بھی اپنی عقل اور فہم سے کام لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا، غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ اور جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک تمہارے لیے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے رستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے پر جو وہ عمل کرتے رہے، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی، اللہ کی رحمت میں شامل رہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی میسر تھا، اور لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہو گئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کے سال انہوں نے میلے سے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ سب لوگ میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ آپ بت خانے میں گھسے، تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب تمام لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس طرح اس حال میں پہنچایا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ جسے اپنا معبود سمجھتے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا، ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تصحیح کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس نے ہمارے بتوں کی گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر کہا، ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا،
کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، بہتر ہے انہی سے پوچھ لو۔ شاہی دربار میں سردار، امراء، مصاحب سب بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتوں کو سن رہے تھے۔ سب نے کہا، کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر تم کس طرح انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا، اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا لاوا تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو توڑنے کی سزا ابراہیم کو ملے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک و کافر گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصلی ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے۔ انہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آپ کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دو بر ہو گیا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھ لیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایت کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگے اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا رستہ بتلایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، آپ ایک نہایت نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلاوا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں۔
بادشاہ نے جب حضرت سارا کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارا کا روب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سارا سے معافی طلب کی۔ حضرت سارا نے اس کا قصور معاف کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ مصر آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارا اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے۔ اس لیے فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ پھر حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سارا کو بہت دکھ ہوا، وہ بہت مایوس ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارا کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لے آئے تھے، یہی ان کا کھانا تھا اور یہی ان کا پانی۔ کھانا اور پانی حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا، اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگی، اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں گی؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کے حکم کا سنا تو فرمایا، اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت آزمائش کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے یہاں پھل پیدا ہوں تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے چلتے گئے اور حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں۔ پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجور اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینہ میں دودھ بھی خشک ہو گیا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کی بھوک کو دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حال دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈارس بندے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر چار سو سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں 7 مرتبہ چکر لگائے۔
پھر بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا بچے کی ایڑی کے قریب اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا اور خوش ذائقہ اور خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی اور حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا تو قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی۔ اس سنسان اور بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے پینے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ اس کے پاس کثرت سے مواشی تھے۔ جوں دن گزر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد کچھ آبادی بھی بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے، دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ دوستو آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔